ہر علاقے کی اپنی سوغات ہوتی ہے اور وہ علاقہ اس سوغات کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ کوہاٹ کی سوغات یہاں کے میٹھے امرود ہیں۔ آج میں امرودوں کے باغ میں موجود ہوں اور آپ کو بتاؤں گا یہاں کے امرود کیوں خاص ہیں اور اس کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان پراچا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ ناظرین، ہر علاقے کی اپنی سوغات ہوتی ہے اور وہ علاقہ اس سوغات کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ کوہاٹ کی سوغات یہاں کے میٹھے امرود ہیں۔ آج میں امرودوں کے اس باغ میں موجود ہوں اور آپ کو بتاؤں گا یہاں کے امرود کیوں خاص ہیں اور اس کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اس باغ کے آنر موجود ہیں محمد فاروق صاحب۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ کوہاٹ کے امرود کا چرچا تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن اس کی فصل کس طریقے سے تیار کی جاتی ہے انہی سے جانتے ہیں۔ جی فاروق صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کوہاٹ میں جو امرود ہے اس کی فصل آپ کتنے ٹائم میں تیار کرتے ہیں؟ یہ کون کون سے سیزن میں آتے ہیں اور اس کو تیار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ سر جی، یہ اگست کے مہینے میں، اگست کے ہاف میں شروع ہو جاتے ہیں۔ تقریباً اس کے 2 سیزن ہوتے ہیں۔ ایک سیزن اگست کے ہاف سے شروع ہو جاتے ہیں، دسمبر کی تھوڑا سا رک جاتا ہے نا، پھر وہ دسمبر کے آگے وہ اپریل پر اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس میں مختلف اس کے دوائی میں خرچہ بھی آ جاتا ہے۔ اس کو ہم پانی دیتے ہیں مہینے میں 2 بار، پھر اس کے بعد اس کے اسپرائی کرتے ہیں۔ وہ اپنی اسپرے ہوتے ہیں، لیزر اسپرے ہوتے ہیں، وہ ہم اس کرتے ہیں، وہ کیڑے وغیرہ نہ لگ جائے نا۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیڑے سے بچائیں۔ پھر اس کے بعد یہ امرود تیار ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ہم آگے منڈی میں بیچتے ہیں۔ کون کون سے امرود کی اقسام یہاں پر ہوتی ہیں؟ تقریباً ادھر 2-3 قسم کے اقسام ہوتے ہیں۔ ایک جو سفید امرود ہوتا ہے، ایک سرخ امرود ہوتا ہے، ایک اور گولڈن امرود ہوتا ہے ادھر۔ سفید امرود ادھر کوہاٹ اور پشاور میں بعض علاقوں میں اس کو بہت پسند کرتے ہیں، سفید امرود کو، اس تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے نا۔ اچھا، اس کی فصل کو تیار کرنے میں آپ لوگوں کا کتنا خرچہ آتا ہے؟ چونکہ مہنگائی کا دور ہے تو اس کی جب آپ فصل تیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی نگرانی کے لیے کتنے لوگ یہاں پر تعینات ہوتے ہیں اور اس کو پھر دیکھ بھال کے لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ادھر تقریباً ہم خود بھی لیکن ہمارے ساتھ 3-4 مزدور بھی ادھر کام کرتے ہیں۔ مہنگائی کس دور میں اس پر بہت خرچہ آ جاتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جب امرود تیار ہو جاتے ہیں تو اس کی ایک پیٹی کتنے روپے اس پر خرچہ آتے ہیں، اور جب اس کو آپ لے کر جاتے ہیں یا باہر کسی باقی شہروں میں آپ بیچتے ہیں تو وہ اس سے آپ کتنا منافع کما لیتے ہیں؟ سیزن شروع ہو جاتا ہے نا، امرود بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس پر خرچہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، لیکن اتنا منڈی میں ہم بیچتے ہیں، بعض علاقوں بھی بیچ دیتے ہیں، لیکن اتنا منافع نہیں دیتے۔ تقریباً 250 پر منڈی میں ایک ریٹ جاتا ہے، کبھی کبھار 100 پر بھی جاتے ہیں۔ اس میں تقریباً 150 یا 200 یا 400 روپے خرچہ بھی آ جاتا ہے بعض اوقات۔ جو قیمت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، بس گزارا ہو جاتا ہے نا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس امرود کو جو بڑے درختوں پر لگے ہوتے ہیں اس کا کٹائی کا عمل کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اس کے اپنے اوزار ہوتے ہیں۔ ایک ڈاگا ہوتا ہے، اس کی آگے کو کنڈا جو لگا ہوتا ہے نا، وہ اس پر اسے ہم کاٹ دیتے ہیں۔ کوہاٹ کے جو امرود ہیں وہ پوری دنیا میں ایک نام رکھتے ہیں، اپنا مقبولیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امرود کی جو عمر ہے وہ کوہاٹ کی وہ بہت کم ہے۔ ایک دن 24 گھنٹے میں یہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہوا جب لگتی ہے سردی کے موسم کے امرود کی عمر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ امرود سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ امرود باہر نہیں جاتا۔ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے اگر اس کو توجہ ملتی اور یہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا تو یہ دنیا میں ایک نام رکھتا اپنا، لیکن وہ اس قسم کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ یہاں جو پانی ہے اکثر باغات کا وہ گندا ہو چکا ہے۔ جو ٹیوب ویل ہیں وہ تو پانی دیتے ہیں تو اس کا امرود بہت اچھا آتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اس باغ کے نگران موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس باغ میں ٹوٹل امرود کے کتنے درخت لگائے گئے ہیں اور ان پر پھل کتنا آتا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس باغ میں کتنے درخت موجود ہیں؟ اس باغ میں تقریباً 370 درخت موجود ہے۔ تو ان پہ امرود کا کتنا پھل لگ جاتا ہے، کتنا صاف ہوتا ہے اور کتنا پھر یوزفل نہیں ہوتا؟ صاحب تو جو کیڑا ہے اس کی وجہ سے ہم اسپرے کرتے ہیں، پھر کیڑا نہیں ہوتا ہے اور باغ بھی صاف ہوتا ہے، امرود بھی صاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس باغ میں جو امرود ہے اس کو لگ جانے کے بعد کریٹ میں جب آپ ڈالتے ہیں تو ایک کریٹ میں ٹوٹل کتنے امرود ہوتے ہیں اور اس کو آپ کتنے میں فروخت کرتے ہیں؟ جی ایک کریٹ میں کاٹن میں جو ہے نا تقریباً 7 سے 8 کلو،
اور منڈی میں جو بیکتا ہے وہ تقریباً ابھی 300 سے 500 تک بیکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو آپ یہ بتائیے کہ اس سے پھر آپ کا جو خرچہ ہوتا ہے باغ کا وہ سارا پورا ہو جاتا ہے, آپ منافع بھی کر لیتے ہیں اس سے؟ بس یہ اللہ مالک ہے نا, جو خرچ کے حساب سے دیکھیں گے تو نہیں پورا کرتا ہے, لیکن پھر بھی یہ باغ ہے, باغ میں اللہ برکت ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے بس ہم تقریباً ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں وہ کام کرتا ہے, اس وجہ سے بس اللہ پورا کرے گا. کوہاڑ کے امرود پورے ملک میں مشہور ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ذائقہ باقی امرودوں سے مختلف ہوتا ہے یا اس کی اقسام مختلف ہے, کیا وجہ ہے؟ جی مختلف ہے. کوہاڑ کا امرود جو ہے نا وہ بہت میٹھا ہے اور لذیذ بھی ہے, اور تقریباً 2 قسم ہے, ایک سفید ہے اور ایک لال رنگ کا ہے, بس اس وجہ سے مشہور ہے. آپ یہ صرف کوہاٹ میں ہی فروخت کرتے ہیں یا باقی علاقوں میں بھی بھیجتے ہیں؟ نہیں, جاتا ہے پشاور, انگو, ٹل, اس جنٹ کی سائڈ پر جاتا ہے. جیسا کہ آج آپ لوگوں نے کوہاڑ کے میٹھے امرودوں کے بارے میں جانا کہ اس کی فصل کس طریقے سے تیار کی جاتی ہے اور اس کو کہاں کہاں امپورٹ کیا جاتا ہے. امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عثمان پراچا کو اردو پوائنٹ سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.